السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مینگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید جاوید شاہ صاحب، سینئر صحافی ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے اور ان سے جانیں گے جو تازہ ترین اس وقت صورتحال ملکی سیاست میں اس پر جاننے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر ملٹری کورٹس کی جو اس وقت سزائیں ہیں اور ہمارے سیاستدانوں کے بدلتے ہوئے بیانات اور عمران خان صاحب کی موجودہ سیاسی پوزیشن پر ہم جاوید شاہ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خیالات۔ جی جاوید شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ملک کی صورتحال پر تبصرے کا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے ملٹری کورٹ میں کیسز چلانے کا ایشو چل رہا ہے اور عدلیہ کے وکلا جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں سویلین سطح پہ یعنی کہ کورٹس میں مقدمات چلیں۔ کافی لوگ پکڑے ہوئے ہیں، ان کے مقدمات کورٹ میں چل رہے ہیں، کئی کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں، مگر کہنے کا یہ مقصد ہے جنہوں نے سنگین جرائم کیے ہیں، جنہوں نے وہاں آ کے یعنی کہ دھاڑا ہے، سمجھ لو آ کے فوج کو چیلنج کیا ہے وہاں کھڑے ہو کے کہ دیکھیے آج ہم نے یہ فتح کر لیا اور یہ ہماری ریڈ لائن، کہتے تھے کہ ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان، اس کو گرفتار نہ کرو، آپ نے ریڈ لائن کراس کی، دیکھ لو اپنا چرم کور کمانڈر پر کھڑے میں، اس طرح کی جو باتیں کریں تو فوج اس چیز کو برداشت نہیں کر رہی۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے، دشمن بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا، تو جو بھی تھے پی ٹی آئی کے کارکن تھے اور شرپسند تھے، مگر ان سب کو ہم جو بھی ہیں ان کو ہم سزا دیں گے۔ وہ تو شرپسند ہی کہتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی قوت کے کارکنان ایسا نہیں کر سکتے، پاکستان کو چاہنے والے، اور پاکستان کی محب وطن پارٹی ہے پی ٹی آئی بھی، تو کم از کم اس کے اندر یہ دہشت گرد یا تخریب کار اور کوئی اس طرح کی سوچ والے گھس گئے ہوں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جو بھی ہے ہم نے جو پکڑا ہے، جنہوں نے اس طرح کے سنگین بیانات دیے، ان کو ہم کڑی سے کڑی سزا لگائیں گے۔ تو یعنی کہ آرمی اسی پہ بضد ہے، اور جو اس کے حوالے سے متضاد خیالات ہیں، حکومت نے بھی قرارداد پیش کر دی کہ ان کے مقدمات کورٹ میں چلنے چاہیے، ملٹری کورٹ میں۔ قرارداد نون لیگ کی طرف سے بھی پیش کر دی گئی اور ایوان پارلیمان میں بھی ہو گئی ہے، متفقہ جو نمائندے ہمارے جتنے بھی پہنچے ہوئے ہیں ایوان میں، تو ان لوگوں نے منظوری تو دے دی ہے، مگر اس پہ دو رائے بہرحال ہے آگے جا کر۔ یہی جاوید شاہ صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال کہ ابھی جیسے اگر ہم غور کریں تو انہی سیاسی جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے، جیسے پیپلز پارٹی کے اندر کوئی نرم گوشہ پایا جاتا ہے اور وہ مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ جی ان پہ نہ پارٹی پہ پابندی لگے، نہ عمران خان صاحب پہ پابندی لگے، اور جو ہے ان کو مطلب ہر طرح کی اجازت دی جائے سیاست کرنے کی۔ لیکن اگر ہم اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں اس سے قبل ماضی میں جب الطاف حسین صاحب کا معاملہ ہوا تو کسی نے بھی اس طریقے سے آواز بلند نہیں کی، لیکن آج پیپلز پارٹی اسی عمران خان کے ساتھ، تو کچھ لوگ یہ بھی اس طرح کی بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں سیاسی حلقوں میں بھی اور صحافتی حلقوں میں بھی کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اندرون خانہ ان کے معاملات کہیں نہ کہیں ملے ہوئے ہیں اور آگے الیکشن میں بھی جو ہے کچھ تانے بانے ان کے مل سکتے ہیں۔ آپ کی نظر میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو سیاست رہی ہے شروع سے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے تو صرف 9 مئی کو یہ ایک دکھایا کہ ایسا لگا کہ پی ٹی آئی کی تحریک کی جو بنی تھی، جو چل رہی تھی تحریک انصاف، وہ صرف آرمی کے خلاف چلی تھی، اس کا اینڈ یہاں ہو گیا 9 مئی کو، تو یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ پی ٹی آئی نے تو عوام کو انصاف دلانے کے لیے، عوام ایک نئی تبدیلی لانے کے لیے، تبدیلی کا نیا سونامی لانے کے لیے اپنی تحریک چلائی تھی۔ ہاں، سونامی چلتا تھا نا، سونامی، تو وہ سونامی آیا یا نہیں آیا وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، مگر بہرحال پی ٹی آئی کا کبھی یہ مطمع نظر نہیں تھا کہ یہ ان کا ہے کہ ان کا جو عملی مظاہرہ نظر آیا 9 مئی کو، یہ نظر آیا کہ یہ ہوا
یعنی کہ تنصیبات پہ آرمی کی ہوئی ہے، ایسا لگا جیسے ان کی تحریک چلی. اس لیے ایسی بات نہیں ہے. جمہوری پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نے جب سے جدوجہد کی ہے، پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ضیاء الحق صاحب جنرل تھے، ان کی حکومت تھی، تو ان کے خلاف ان کی جدوجہد چلی. اور پیپلز پارٹی کے کارکنان آرمی سے نرم گوشہ نہیں رکھتے تھے اس زمانے میں بھی، مگر کسی بد تہذیب یا کسی ایسی روش پہ وہ لوگ گامزن نہیں ہوئے کہ جو انہوں نے حملہ کیا ہو کبھی تنصیبات. اختلافات ان کے تھے. آرمی کو وہ کہنے لگے تھے کہ جناب یہ ہمارے قائد کو پھانسی لگا دی، تو یہ اس طرح کی بات انہوں نے کہی اس زمانے میں مواڈی کی تحریک میں. آرمی کے وہ یہی کہتے رہے اس زمانے سے پیپلز پارٹی کی اور بھی جمہوری جماعتیں کہ جناب آرمی جو ہے اپنی یعنی کہ سیاست میں مداخلت نہ کرے. صحیح ہے. وہ تو یہ پیپلز پارٹی کا آج سے نہیں ہے صورتحال، یہ اسی زمانے سے صورتحال ہے کہ بھئی آرمی مداخلت نہ کرے. وہ بات جو آج آرمی چیف نے کہی پچھلے دنوں کہ بھئی اب ہم بہت ہو گیا، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، مگر بہرحال مداخلت تو نہیں کریں گے وہ، مگر جو سیاسی کھلاڑیوں کے جو میدان میں سیاستداں ہیں، ملک دشمن سوچ رکھتے ہیں اگر وہ، یا کوئی ملک کے خلاف بات کرتے ہیں وہ، اور ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں وہ، کوئی ان کا اقدام ایسا ہوتا ہے جس سے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوتا ہے وہ، تو پھر اس پہ تو وہ ایکشن لیتے ہیں آرمی. تو اس پہ وہ بولے ہم آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھیں گے، مگر بہرحال آئندہ نہ کسی عدم اعتماد میں، نہ کسی کو چڑھائیں گے، نہ کسی کو گرائیں گے، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے. تو اسی طریقے سے سیاسی ایک جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گی کسی سیاسی پارٹی کو کنارہ لگا دیا جائے تو وہ بعد میں مظلوم بن جائے. میدان میں رہ کے اس کو ہٹایا جائے اور میدان میں رہ کے ہرایا جائے تو وہ زیادہ بہتر جمہوری عمل ہوتا ہے. اس لیے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. تو ورنہ پیپلز پارٹی کو یہ کہا جائے گا بھی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس کی بھی حمایت کر دی، ملٹری کوڈ کی بھی کر دی، یہ بھی کر دی. پیپلز پارٹی نے کبھی ملٹری کوڈ کی نہیں، ہاں مارشاء اللہ میں بنتی ہیں سمری عدالتیں. اب ان کا ایک قانون ہے، انہوں نے ملٹری کی حدود میں جا کے اس کی خلاف ورزی کی ہے. ملٹری کے اندر جا کے جہاں ان کا اپنا ایک قانون بنتا ہے تو جو ہے ان کا آرمی ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ چلنے کی بات چیت چل رہی ہے. اور ممکن ہے وہ سب پہ نہیں چلا رہے، چند جو سنگین جرائم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایسے لوگ ہیں جو ملک دشمن ہیں یا جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اگر چلانے میں کوئی حرج نہیں. اگر تمام سیاسی پارٹیاں اگر متفق ہوتی ہیں تو اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی پارلیمنٹ کرتا ہے، پارلیمنٹ نے قرارداد پیش کر دی. ہاں اگر کوئی عدالت کوئی اس میں قدغن لگاتی ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، تو یہ پھر عدالت کو ایسی خصوصی اپنا ٹرائل کرے ان لوگوں کا کہ وہ ان کو ایویڈنس پہ سزا دے، عدالت خود انصاف کرے. پھر لیکن عدلیہ پہ الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان سیاستدانوں کی طرف سے. اگر ان کا حق میں فیصلہ آئے تو وہ اس فیصلے کو بولتے ہیں کہ جی عدلیہ نے جو ہے انصاف کا بول بالا کر دیا. اور جہاں کوئی وہی جج اگر ایک فیصلہ بھی خلاف دے دے تو یہی سیاستدان جو ہے اسی عدلیہ کو اب برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. JIT بنی ہوئی ہے اس واقعے کے بارے میں، اور JIT جو بنائی ہوئی ہے عمران خان پیش ہو چکے ہیں JIT میں. JIT میں وہ پیش ہوئے، ان سے کہا بھئی آپ یہ بتائیں آپ یہ ڈرٹی ہیری کس کو کہتے ہیں؟ جی انہوں نے کہا کہ فلانے صاحب کو میں کہتا ہوں. مثال انہوں نے کہا کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو قتل کی دھمکی دی کس نے دی؟ تو انہوں نے کہا جناب مجھے کسی نے بتایا تھا کسی اور شخص نے. بھائی انہوں نے کہا آپ نے ان کو کبھی دیکھا، ان سے آپ کی براہ راست ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئی ملاقات. تو وہ JIT 2 مرتبہ جا چکے میرا خیال ہے JIT میں، تو اس میں وہ خاطر خواہ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ جو JIT بنی ہے یہ بڑی یعنی کہ میرا خیال ہے اعلیٰ سطح کی JIT ہے. اس میں اگر انہوں نے اسی طریقے سے جھوٹے الزام لگاتے رہے اور ان کے الزام ثابت نہ ہو سکے اس JIT میں جہاں یہ پیش ہو رہے ہیں، اس JIT کو صحیح مان کے تسلیم کر کے ہی پیش ہو رہے ہیں نا یہ، اس میں وہ JIT میں یہ بیانات دے رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہ قتل کی دھمکیاں کسی نے نہیں دی آرمی کے، مطلب میرے پاس ثبوت نہیں ہے، بس
میں نے ان کی تقریر سے یہ نتیجہ نکال لیا. جی ہاں جی. اچھا جو جنرل نصیر ہیں ان کو انہوں نے یہ لفظ کہتے ہیں جو ہم نہیں کہہ سکتے, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, جی جی. یہ جو مسلسل ان کو ایک غلط نام سے پکارتے رہے. جی ہاں جی. تو ان کے حوالے سے بھی GIT میں پوچھا گیا کہ جناب انہوں نے کبھی براہ راست آپ سے ملاقات کی ہے, براہ راست آپ کو دھمکی دی؟ انہوں نے کہا نو, کبھی نہیں دی, مجھے کسی اور نے بتایا. تو اب ان کو وہ بتانا پڑے گا جس نے آپ کو یہ بتایا کہ جی بھئی ہاں. آپ کو کوئی مارنے کے در پہ ہے, آرمی مارنے کے, قتل کرنے کے در پہ ہے, تو وہ شخص کا بتائیں جس نے آپ کو یہ بتایا. تو یہ مطمئن نہیں کر سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جو GIT ہے نا, یہ ان کو اس میں سزا لگ سکتی ہے, جی ہاں. کیونکہ اب یہ سیریس طور پہ انہوں نے کمیشن بنایا ہے اور عدالت کی طرف سے بھی آرڈر ہوا تھا. تو یہ جو GIT بنی ہے, اگر اس پہ خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے تو اس پہ ان کو سزا لگ جائے گی. عمران خان کو اگر کوئی عدالت کے ذریعے سزا لگتی ہے تو اس پہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں کہے گی کیوں نہیں, ایک سزا لگ گئی, وہ اپیل کر سکتے ہیں. جی ہاں. اب عمران خان کو صادق و امین کہا تھا اس نے, ثاقب نثار, انہوں نے کہا میں نے ایک کیس میں کہا تھا ان کو, باقی کیسوں میں تو یہ غلط ہیں یا نہیں ہے وہ اس کی بات, میں ایک کیس میں کہا تھا. نواز شریف کے جو دوسرے کیسز میں تھے ان کو ایک ہی کیس میں بول دیا تم نااہل ہو اور تاحیات, ایک ہی کیس میں, ایک ہی کیس. تو یہ ایک عدالت کے اوپر بھی الزامات اس طرح کے لگ رہے ہیں. اب عدالت کے بھی ان کی جوڈیشنل وہ ہونی تھی, ان کے ججز کے بھی جن پہ الزام لگے تھے, اس کا ابھی تک کوئی پیش رفت اس میں نہیں ہوئی, باتیں چل رہی ہیں. تو میرا خیال ہے عدلیہ کو بھی اپنے مثبت فیصلے لینے پڑیں گے اور عمران خان کو بھی ہر جگہ پیش ہونا چاہیے. جیسے آج وہ توشہ خانہ کا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے, 21 تاریخ کو, 21 جون کو ان کو دوبارہ طلب. تو GIT میں بھی دوبارہ یہ اب ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا ثبوت لے کے آئیں, اس میں آپ بتائیں. اچھا یہاں ایک اور سوال جاوید صاحب کہ جیسے ابھی آج کل مین اسٹریم جو میڈیا ہے ہمارا, اس کے اوپر عمران خان صاحب کا ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر وہ ابھی بھی مختلف ٹی وی چینل کو جو ہے انٹرویوز دے رہے ہیں, خود جو ہے وہاں پہ لائیو آ کے اپنی وہ بھی کرتے ہیں, اور روزانہ کچھ نہ کچھ خطاب وہ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ان کا وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ان کی سیاسی ساکھ, سیاسی جو پوزیشن ہے آنے والے الیکشن میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں PTI کا کیا کردار ہوگا آنے والے الیکشن میں؟ دیکھیں ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں تو ہم تجزیہ کرتے ہیں. جی ہاں. اور تجزیہ بھی ہم حقائق کے مبنی کرتے ہیں, کوئی اس پہ کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتے, نہ کسی کی مخالفت کرتے کہ بلا وجہ کی مخالفت یا بلا وجہ کی حمایت, نہ اندھی حمایت کرتے نہ اندھی مخالفت کرتے, جو جائز بات ہوتی ہے. تو اس میں جائز بات یہی ہے جب تک عمران خان PTI کے سربراہ ہیں, PTI سروائیو کرے گی آئندہ الیکشن میں بھی, اور اس کی ساکھ بھی مضبوط رہے گی. آگے پیچھے کچھ سیٹیں ہو سکتی ہیں کم زیادہ, مگر جب تک عمران خان ہے نا, آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ناقابل مطلب ان کو تسخیر کر لیا جائے گا اتنی آسانی سے. عمران خان نے اپنی ایک ساکھ بنائی ہے, لوگوں کے اندر جو ابھی بھی مقبولیت کا گراف ابھی بھی گرا نہیں. یہ جو 9 مئی کے واقعے سے پچھلے ویڈیو لاگ میں میں نے کہا تھا, 9 مئی کے واقعے نے ان کی پارٹی کی ساکھ پہ انگلیاں تو اٹھائیں, ان کے کارکنان پہ انگلیاں تو اٹھائیں, اور عوام کچھ دل برداشتہ بھی ہوئے. وہ فوجی ریٹائر جو ان کی حمایت کرنے لگے تھے, ایکس سروس مین کی سوسائٹی, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ کہا کہ جناب ہم یہ نہیں دیکھتے تھے, یہ سما ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا, یہ جو ہماری وہ پارٹی جس کی ہم حمایت کرتے تھے اس نے یہ کام کیا, ہمیں بڑا افسوس ہوا اس پہ. یہ جنرل فیض چشتی اور سب بیٹھے ہوئے تھے اس پہ پریس کانفرنس پہ, تو انہوں نے کہا یہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. تو یہ ایک فرق پڑا ہے تھوڑا سا, مگر ان کی جب تک اپنی پوزیشن برقرار ہے, وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لائق ہیں, جب تک ان کو کسی عدلیہ کے یا کسی کیس کے زور پہ سائیڈ نہیں کیا جاتا, تو وہ جب تک عمران خان ایک ٹف ٹائم دیں گے. جو یہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور یہ سب جو پارٹی ہے نا, اتنے آسانی سے بلاول صاحب بھی وزیر اعظم پاکستان میں نہیں بن جائیں گے جو پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے, کیونکہ یہاں مقابلہ ٹف ہے فی الحال. تو یہ عمران خان جو ہے وہ مسلسل خاموش رہنے والے نہیں ہیں, تو وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال جو حقائق ہے وہ یہی ہے کہ ہاں سیٹیں کچھ لوز کریں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ اقتدار میں نہ آئیں, وہ اتنی سیٹیں ان کو نہ ملیں, کیونکہ ماضی میں ان کو یہی جن کو وہ برا بلا کہتے ہیں, یہ بھی ایک حقائق ہے
اس سے آپ چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ان کو سیٹیں دلائیں، کراچی میں اندھا دھند سیٹیں دلائیں، جی جی اسی جی طریقے سے ان کی سیٹیں بڑھی اور یہ بنے اس پوزیشن میں آ گئے کہ انہوں نے اس سیٹیں میں جو ان کی بڑھی، اسی قوت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو انہوں نے باجوہ باجوہ کہہ کے اس کو اتنا بدنام کرایا جنرل باجوہ کو. اب میرے خیال میں دوبارہ ان کا تو اب کوئی اس طرح کا باجوہ پیدا نہیں ہوگا، نہ جنرل پاشا وہ ان کو اب سیٹیں کوئی اس طرح کی یا جو آرمی ان کے مدد کرے یا کوئی ایسا کام کرے. مطلب اگر یہ ہوا ہے ایسا تو ایسا عوام کہتے رہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے سیٹیں دلائی تھی، سیاسی پارٹیاں الزام لگاتی ہیں. تو اس کا اب نہ کبھی وہ بیٹھے گا سسٹم جو بیٹھ گیا تھا آر ٹی ایس، وہ کوئی سسٹم بھی نہیں بیٹھے گا، اور ان کو جو ان کے جہاں حمایتی ہیں وہی سیٹیں ان کو ملیں گی. تو جب وہ سیٹیں ملیں گی تو یہ پھر کہیں گے کہ جائی مجھے تو ہروا دیا اسٹیبلشمنٹ. ہروایا نہیں ہوگا، جو ان کی سیٹیں ہوں گی اویلیبل وہ ان کو ملیں گی. جو ان کی ایک شہرت میں فرق نہیں پڑ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، مگر جو ان کی اصلی سیٹیں ہیں نا، اصلی والی، وہ ان کو ملیں گی. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین، اس ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہیں گے اور ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان.